السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ فدخل علی خدیجۃ بنت خویلد فقال زملونی زملونی فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخدیجۃ وأخبرها الخبر لقد خشیت على نفسی فقالت خدیجۃ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ فانطلقت به خدیجۃ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم خدیجہ، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حصول برکت کے لیے رسول کائنات فخر موجودات روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مہوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین، نزول وحی کی حدیث چل رہی ہے۔ آپ نے گزشتہ ہفتہ سے پیوستہ ہفتہ یہاں تک حدیث پاک سماعت فرمائی تھی کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے غار حرا میں، اور آپ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہاں تک آپ نے حدیث سماعت فرمائی تھی۔ اب اس کے بعد تسلسل پھر یہاں سے ہے کہ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کے ساتھ یا ان آیات کے ساتھ لوٹے۔ رجع کا معنی لوٹنے کے ہے، رجع لوٹنا، اسی سے مراجعات آتی ہے۔ اور بیہا جو ہا کی ضمیر ہے یہ جمع کی ضمیر ہے، مؤنث کی ضمیر ہے اور جمع کے لیے استعمال ہے، یعنی یہاں ہا سے مراد یا تو آیات ہیں، جو آیات آپ پہ نازل ان آیات کے ساتھ لوٹے، یا یہ ہے کہ جو حالات پیدا ہوئے، جو کیفیات وہاں پیدا ہوئی، ان کیفیات و حالات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے۔ یرجف فؤادہ، یہ حال ہے، اس حال میں کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ رجفہ یرجفو کا معنی دھڑکنے کے ہوتا ہے، اور فؤاد عربی میں دل کو کہتے ہیں، قلب کو۔ فؤادہ ان کا دل، یرجف فؤادہ اس حال میں آپ ان آیات یا ان کیفیات کے ساتھ لوٹے کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اور یوں بھی روایت میں ہے یرجف فؤادہ کے علاوہ
کہ ترجفو بوادرہ، بوادرہ، تو بوادر یہ بادرہ کی جمع ہے. بادرہ کہتے ہیں شانوں اور گردن کے درمیان جو گوشت ہوتا ہے اسے بادرہ عربی میں کہتے ہیں، اس کی جمع ہے بوادر. یعنی سر اگر ان الفاظ کو دیکھا جائے تو ترجمہ یوں ہوگا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات اور کیفیات کے ساتھ لوٹے اس حال میں کہ آپ کے دونوں شانوں اور گردن درمیان کا گوشت یا حصہ لرز رہا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اضطراب کی کیفیت بتانا مقصود ہے کہ جب سرکار جب وحی الہی لے کر لوٹے ہیں تو کیفیات آپ کی کیا تھی. اندازہ لگائیں کہ غار حرا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشان نبوت کم سے کم 3 میل کے فاصلے پر تھا، اور آپ نے ان کیفیات کے ساتھ، ان حالات کے ساتھ نزول وحی ہوا ہے، 3 میل کا سفر کیا، آپ طے کیا. تب بھی جب آپ حضرت خدیجہ کے یہاں پہنچے ہیں تو آپ کا دل دھڑک رہا تھا اور دونوں شانوں اور گردن درمیان کا گوشت یا حصہ لرز رہا تھا. یعنی کیفیات کس قدر شدید تھی آپ اندازہ لگائیں. نزول وحی اللہ سمت. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس پہنچے. خویلد حضرت خدیجہ کے والد کا نام ہے. تو میرے آقا ان کیفیات کے ساتھ کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا یا دونوں شانوں اور گردن کے درمیان کا گوشت حصہ لرز رہا تھا، اسی حال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ جلوہ فکر ہوئے. فقالا، تو میرے سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑھاؤ، مجھے کپڑا اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ. تو میرے خداوند قدوس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو پسند فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا نا، یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے میرے پیارے چادر کے اوڑھنے والے. یہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ہے کہ پورا قرآن آپ دیکھ لیجئے، رب کائنات نے جہاں بھی کسی نبی سے خطاب فرمایا ہے تو نبی کا نام لے کے خطاب فرمایا. یا آدم کہا، یا موسیٰ کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا. لیکن پورے قرآن میں رب کائنات نے جب کبھی جہاں کہیں سرکار سے خطاب فرمایا ہے تو میرے رب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی نہیں لیا، تو کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. ان القابات سے میرے خدا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے. تو اس سے ایک بات اور ثابت ہوئی، مسئلہ بھی سمجھ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے پکارنا ہمارے لیے ممنوع ہے. یا محمد نہیں کہا جائے گا، یا رسول اللہ کہیں، یا حبیب اللہ کہیں، یا نبی اللہ کہیں، ہے نا. سرکار کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، یا محمد. ٹھیک ہے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کیفیات و حالات کے ساتھ، کیفیات کیا تھیں؟ نزول وحی کے بعد 3 میل کا سفر طے کرنے کے بعد بھی کیفیات یہ تھی کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا، دونوں شانوں اور گردن درمیان کا گوشت لرز رہا تھا. آپ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑھاؤ، مجھے کپڑا اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ. فَزَمَّلُوهُ، تو لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑھا دیا. حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّعْبُ، رعب کا معنی عربی میں ہوتا ہے ڈر کے. کیا معنی ہے؟ خوف، ڈر. حَتَّى
حتی یہاں تک کہ آپ سے ڈر ختم ہو گیا، سبحان اللہ، یہاں تک کہ وہ ڈر خوف ختم ہو گیا۔ فقال لی خدیجہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے فرمایا وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور ہا مؤنث کی ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی ہے حضرت خدیجہ کی طرف۔ اخبرہ کے فاعل کون ہے؟ سرکار ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو خبر بتائی، کیا مطلب؟ سارے واقعات بیان فرمائے، سبحان اللہ، جو کچھ غار حرا میں واقعہ رونما ہوا تھا آپ نے سارے واقعات کی تفصیل حضرت خدیجہ کو سنائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، اور پھر میرے آقا فرماتے لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ، خشیہ یخشا اس کا معنی ڈر کے ہے، خشیتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ماضی مطلق۔ لقد خشیتو علی نفسی خدیجہ، میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں، میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں۔ فقالت خدیجہ، تو سرکار نے یوں فرمایا کہ میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں نزول وحی کے بعد، جو کیفیات اس پہ طاری ہوئی ہیں، جو حالات رونما ہوئے ہیں، تو حضرت خدیجہ ہماری آپ کی سارے مومنین کی ماں فرماتی ہیں کلا، ہرگز نہیں، سبحان اللہ، کلا ہرگز نہیں، نیور، واللہ قسم خدا کی، قسم اللہ کی، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہماری مقدس ماں حضرت خدیجہ کا کمال ایمان تو دیکھیں، اور اللہ پہ توکل دیکھیں، اور آپ کا وثوق دیکھیں، تیقن دیکھیں، اور ایمان کامل کی ذروہ ترازی دیکھیں۔ آپ فرماتی ہیں آقا کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ کلا ہرگز نہیں، قسم خدا کی اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ یخزی یہ باب افعال سے ہے حافظ صاحب، اخزا یخزی اخزا، اس کا معنی شرمندہ کرنا، رسوا کرنا، تو ما یا ما نافیہ ہے کہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ پھر آپ اس کی وجہ بیان فرماتی ہیں، ایسا کیوں؟ آپ پر آپ کو یہ تیقن کیسے حاصل ہوا کہ اللہ آپ رسوا نہیں فرمائے گا؟ تو وہ تیقن کی دلیلیں آپ پیش کریں گے۔ انک لتصیل الرحمہ، آقا آپ تو وہ ہیں وہ صلہ رحمی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، رشتہ داروں پر رحم و کرم کی برسات کرتے ہیں، سبحان اللہ، اعزا اقارب پر آپ لطف و کرم کی موسلادھار بارش فرماتے ہیں، سبحان اللہ، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں آقا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، ایک کل نہیں ہے، کل ہے، کل کا معنی ہوتا بوجھ، بار، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو لوگوں کا بار اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ، آپ لوگوں کا بار بار اٹھاتے ہیں۔ یہ بار اٹھانے کی بات آئی، ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اب چاہو تو سنا دوں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن ایمان پہ جلا پیدا آپ کیجئے واقعہ سننے کے بعد۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمایا، آپ کو معلوم مکے کے حالات کیا تھے، کفار مکہ درپے آزار ہو گئے تھے، آپ پر آپ کے ساتھیوں پر عرص حیات تنگ کر دیا تھا۔ اب جو مسلمان شروع میں ہوتے تھے اپنا اسلام چھپا کے رکھتے تھے، ظاہراً اعلان نہیں کرتے تھے ہم مسلمان ہیں، اگر کفار مکہ کو معلوم ہو جاتا فلاں شخص مسلمان ہو گیا ہے تو اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، ایسے پہاڑ توڑتے جو ناقابل برداشت ہوتا۔ یہ صحابہ کا جگر تھا کہ ان تمام مصائب و آلام کو خندہ پیشانی کے ساتھ جینا۔ سبحان اللہ، تو ایک بوڑھی تھی، بڑھیا عورت، اس نے دیکھا کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد نئے دین کے پھیلانے کی بنیاد پر لوگ آپ سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، حلقہ بگوش اسلام ہوتے جا رہے ہیں،
اور اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ایسی حلاوت ہے، ایسی شیرینی ہے، ایسی چاشنی ہے، جو ایک بار ان کی حلاوت آگی زبان سے ان کا کلام سنتا ہے ان کی زلفوں کا اسیر بن جاتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو میرے کانوں میں ان کے کلام کی آواز آ جائے اور میں بھی مجبور ہو جاؤں اپنے آبائے دین کو چھوڑنے کے لیے۔ اس نے کیا کیا، اپنے سارے سامان کو سمیٹا، ایک بوری کے اندر سارے سامان کو رکھا اور مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ دادی اماں معاملہ کیا ہے، آج کہاں کا سفر ہے، یہ گٹھڑی سر پہ رکھی ہوئی ہے، یہ سارے ساز و سامان کے ساتھ میں نقاہت کا عالم ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، کہاں جا رہی ہیں، رفتے سفر کہاں کا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلتا جا رہا ہے، اور جو ایک بار ان سے ملتا ہے یا ان کی حلاوت آگی زبان سے باتیں سنتا ہے تو وہ انہی کا اسیر بن جاتا ہے، آبائی دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنے آبائی دین کو چھوڑوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے نہ مکے میں رہوں گی نہ محمد کی آواز میرے کانوں پہ پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ بڑھاپے کا عالم ہے، ضعیفہ ہے، نقاہت بھی ہے، کمزوری بھی ہے، کپکپاہٹ ہے پاؤں میں، مگر وہ اپنے آبائی دین کو بچانے کے لیے، سرکار کی آواز نہ سننے کے لیے کشا کشا چلی جا رہی ہے۔ مکے کی سرحد کو پار کیا، مکے کی حدیں عبور کی اور آگے بڑھی تو چلتے چلتے تھک جاتی ہے، ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے۔ ابھی بیٹھی ہی تھی تو اس نے دیکھا کوئی شخص بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ دور سے دیکھا کہ یہ بڑا ہی پردور شخص ہے۔ وہ شخص قریب سے قریب تر ہوا اور جب بالکل سامنے آ گیا تو شخص بولنے لگا، دادی اماں معاملہ کیا ہے، آپ کے سر پہ اتنی بڑی بوری ہے، گٹھڑی ہے ساز و سامان کی، اور آپ کہاں جا رہی ہیں، کہاں کا قصد ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگی تمہیں معلوم نہیں ہے آج مکے میں وابلہ مچا ہوا ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کی اشاعت شروع کر دی ہے اور اندیکھے خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، ہمارے آبائی دین کے خلاف بولتا ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے، لات و عزا کے خلاف بولتا ہے، اور ایک وابلہ مچا ہوا ہے، ہنگامہ آرائی مکہ شریف میں ہے، اور وہ ایسا شخص ہے اسے ایک بار دیکھتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، اسی کا ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس شخص کی آواز میرے کانوں پہ پڑے، اس لیے میں صحرا چلی جا رہی ہوں، جنگل پہ جاؤں گی اور جنگل میں بسیرا ڈالوں گی اور پوری زندگی میں صحرا نوردی میں گزار دوں گی تاکہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں پہ پہنچے۔ تو شخص نے کہا، نورانی شخص نے کہا، ایسا ہے اگر آپ نے ٹھان ہی لیا ہے تو دیجئے وہ جو گٹھڑی ہے، بوری ہے ساز و سامان کی، آپ سر پہ لاد کے چل رہی ہیں، بڑی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ گٹھڑی وہ بوری میرے سر پہ آپ رکھ دیں، میں چلتا ہوں، آپ جہاں کہیں گی وہاں پہنچا دوں گا۔ تو بڑھیا بڑی خوش ہو جاتی ہے اور بڑی دعائیں دیتی ہے، تو کتنا بھلا شخص ہے، تو کتنا ہمدرد شخص ہے کہ تو میرے بوجھ کو ہلکا کر رہا ہے۔ تو نورانی شخص اس بوری کو، ساز و سامان لدی ہوئی بوری کو سر پہ رکھتا ہے اور چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بہت دور جانے کے بعد صحرا کا علاقہ آتا ہے، جنگل کا علاقہ آتا ہے۔ بڑھیا بولتی ہے، بس یہاں میرا سامان رکھ دو، اب مجھے امید نہیں بلکہ میرا وثوق یہ کہتا ہے کہ اتنی دور میں آ چکی ہوں، یہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں پہ نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد نورانی شخص بولتا ہے، اچھا دادی اماں اب مجھے اجازت دو، میں جاؤں، آپ کو منزل مل گئی، جہاں آنا تھا میں نے وہاں پہنچا دیا، آپ کا بار اٹھا دیا، اب میں چلتا ہوں۔ تو بڑھیا بولتی ہے کہ بیٹا اتنی جلدی بھی کیا ہے،
تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو تو صحیح، تم بڑے اچھے لگتے ہو، تم بڑے بھلے لگتے ہو، تمہارے چہرے پہ ایک عجیب کشش ہے، ایک عجیب نورانیت ہے، ایک عجیب جلوہ تراسی ہے، ایک عجیب نور افشانی ہے، کچھ دیر اور بیٹھے تو صحیح۔ نورانی شخص جواب دیتا ہے دادی اماں میں ضرور بیٹھتا، میں نے ابھی ایک فرض ادا کیا ہے، آپ کے بار کو سر پہ اٹھایا، منزل تک پہنچایا، اسی طرح میرے اور بھی بہت سارے فرائض ہیں، مجھے چلنا ہوگا، کسی اور موقع سے ملاقات ہوگی۔ بڑھیا بار بار بولتی رہی کہ اللہ کے لیے کچھ دیر اور بیٹھ جاؤ، کچھ دیر اور بیٹھ جاؤ، تمہیں جی بھر کے میں دیکھ لوں، تمہاری باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، تمہارا چہرہ بڑا نورانی ہے۔ مگر نورانی شخص بولتا ہے نہیں دادی اماں، میرے بہت سارے فرائض ہیں، ادا کرنے ہیں، مجھے چلنا ہے۔ جب نورانی شخص بار بار چلنے کی بات کرتا ہے تو بڑھیا کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا، جانا ہے تو جاؤ، لیکن ذرا اپنا نام تو بتا دو، ذرا اپنا نام تو بتا دو۔ نورانی شخص جواب دیتا ہے دادی اماں کاش نام نہ پوچھا ہوتا، میں وہی محمد ہوں جس کی بنیاد پہ تم نے مکے کو چھوڑا ہے اور سیرا نوردی اختیار کیا ہے، جنگل پہ بسیرا کیا ہے، میں وہی محمد ہوں۔ اتنا سننا تھا، بڑھیا پکار ہوتی ہے اے شخص اگر تو ہی محمد ہے، تو اتنا اچھا ہے، تیرا دین کتنا اچھا ہوگا، تیرا مذہب کتنا اچھا ہوگا، تیرا دھرم کتنا اچھا ہوگا، تیرا مشن کتنا اچھا ہوگا، تیری تحریک کتنی اچھی ہوگی۔ میں لات و منات سے بیزاری کا اظہار کرتی ہوں، شرک سے توبہ کرتی ہوں، اور میں کلمہ پڑھ کے ہلکا بہوشی سلام ہوتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ ضعیفہ ہلکا بہوشی سلام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات آ گئی اس الفاظ حدیث پر، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ۔ بی بی خدیجہ فرماتی ہیں آقا ہرگز نہیں، قسم خدا کی، واللہ، میں نے آپ سے عرض کیا ہے جو واو قسمیہ ہے، ٹھیک ہے جی، قسم کے لیے واو کا بھی استعمال ہوتا ہے، واللہ یعنی اللہ کی قسم، واللہ قسم اللہ کی، ما یخزیک اللہ ابدا، میرے سرتاج، میرے آقا خداوند قدوس کبھی بھی آپ رسوا نہیں فرمائے گا۔ بھلا رسوا کیسے فرمائے؟ آپ کا تو حال یہ ہے آپ صلہ رحمی بھی کرتے ہو، وہ تحمل الکلہ، آپ اوروں کا، لوگوں کا بار بھی اٹھاتے ہو، وہ تکسب المعدوم، اور آپ جس کے پاس جو چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ وہ چیزیں بھی عطا کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ جس کے پاس تجارت کرنے کے لیے سامان فراہم نہیں ہے آپ ان کی مدد کرتے ہو، کسی کے پاس مال نہیں ہے آپ اسے عطا کرتے ہو، کوئی فریادرس آ گیا آپ اس کی فریادیں پوری کرتے ہو، اب جو بد اخلاق ہوتا ہے اسے اخلاق سے مزین کر دیتے ہو، جو غیر مہذب ہوتا ہے اسے آپ مہذب بنا دیتے ہو، جو نجابت و شرافت سے پیدل ہوتا ہے آپ اسے نجیب و شریف بنا دیتے ہو، آپ اسے اخلاق حسنہ کا متحمل بنا دیتے ہو۔ جو چیزیں معدوم ہو، عدم معدوم، جو چیز جس کے پاس جو چیزیں نہیں ہوتی وہ چیزیں آپ عطا کر دیتے ہو، جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ایمان عطا کر دیتے ہو، ہے نا، روحانیت نہیں ہوتی ہے روحانیت عطا کر دیتے ہو، خواہ وہ دنیاوی مال ہو یا دینی جاہ و جلال ہو، جو چیزیں جس میں معدوم ہوتی ہیں موجود نہیں ہوتی ہیں آپ اسے عطا کر کے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ آقا جب یہ آپ کا وصف خاص ہے تو قسم خدا کی، قسم اللہ کی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ ہرگز کبھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ آقا گھبرائے نہیں، میرے سرتاج گھبرائے نہیں، اور صرف یہی نہیں، وہ تقرئ الضیف، ضیف کہتے ہیں مہمان، آپ مہمان نوازی بھی کرتے ہو، آپ مہمان نوازی بھی کرتے ہو۔ مہمان نوازی انبیاء کرام کی سنتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ خلیل علیہ السلام ہیں، بڑا مشہور ہے آپ کے بارے میں
کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. کبھی کبھی مہمان نہیں آتا تو میلوں چلے جاتے مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے، کوئی بندہ مل جائے تو میں اسے کھانا کھلاؤں. سبحان اللہ. مہمان گھر آتا ہے اللہ کی رحمتیں لے کے آتا ہے. مہمان نوازی انبیاء کرام کی سنت ہے، اور جناب علی مولائے کائنات کی بھی صفت رہی ہے. حالانکہ آپ بڑے غریب تھے دنیاوی اعتبار سے، لیکن مہمان نوازی آپ کا شعبہ تھا. سبحان اللہ. کوئی مہمان آ جاتا گھر میں، جو کچھ ہوتا سیدہ فاطمہ بھی سبحان اور اللہ. مولائے کائنات بھی خود بھوکے رہ جاتے، لیکن جو آنے والے کو مایوس نہیں کرتے، سبحان اللہ. استقبال کرتے، خیر مقدم کرتے، جو کچھ ہوتا عطا فرماتے. سبحان اللہ. ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں خلفاء سے، چاروں یاروں سے پوچھا کہ ہر ایک 3 چیزیں ایسی بتائے جو اسے بے حد پسند آئے، سبحان اللہ. جو وہ چیزیں بے حد پسند ہیں. تو پہلے آقا نے خود اپنی پسندیدہ چیزیں بتائیں، 3 چیزیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو سرکار فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے یوں پسند ہے. پہلی چیز ہے الصلاۃ قرۃ عینی. سبحان اللہ. الصلاۃ نماز مجھے بے حد پسند ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا الطیب خوشبو، سبحان اللہ. والنساء اور عورت. سبحان اللہ. تو مولائے کائنات نے بھی 3 چیزیں بتائیں. آپ نے فرمایا کہ الطعام بالضیف، سبحان اللہ. کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھانا. سبحان اللہ. الطعام بالضیف، مہمان کے ساتھ کھانا کھانا. کھانا کھانا. الحرب بالسیف، تلوار کے ساتھ جنگ کرنا. اللہ اکبر. والصوم بالسیف، سواد سے سخت گرمی میں روزہ رکھنا. سبحان اللہ. سخت گرمی میں روزے رکھ. یہ حدیث لیے مجھے یاد آئی کہ لفظ ضعیف آیا نا، کہ مولائے کائنات نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزوں میں جو 3 چیزیں پسند ہیں، اس میں ایک یہ ہے الطعام بالضیف، مہمان کے ساتھ کھانا کھانا. سبحان اللہ. تو حضرت خدیجہ ہماری مقدس ماں فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج، قسم اللہ کی اللہ کبھی آپ رسوا نہیں فرمائے گا. اس کی وجہ یہ ہے آپ صلہ رحمی فرماتے ہو، آپ اوروں کا بار اٹھاتے ہو، آپ لوگوں کو وہ چیزیں عطا کرتے ہو جو چیزیں ان کے اندر نہیں ہوتی. تقرؤ الضیف، اور آپ مہمان نوازی فرماتے ہو. وَتُعِینُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. تعین یہ آنا یعینو سے بنا ہے، ٹھیک ہے، معاونت، مدد کرنا، تعین. اور آپ نوائب کہتے ہیں مصائب کو، آلام، مصائب، حق کی راہ میں پہنچنے والے مصائب پر آپ مدد فرماتے ہو. سبحان اللہ. سرکار جب آپ کی یہ صفات ہیں، آپ کی یہ خوبیاں ہیں، آپ کی یہ اوصاف حمیدہ ہیں، اور یہ آپ کے قابل صد تحسین و ستائش کارہائے نمایاں ہیں، تو آقا پھر میرا یقین ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے بولتی ہوں، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد حدیث کے الفاظ دیکھیں. فانطلقت به خدیجہ. فانطلقت مؤنث کا صیغہ ہے، حضرت خدیجہ اس کی فاعل ہے. بھی سرکار ان کے ساتھ، سرکار کے ساتھ. بی بی خدیجہ سرکار کو لے کے چلی. فانطلقت، چلی. تو بی بی خدیجہ اس واقعے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی. حتی اتت به ورقۃ بن نوفل.
یہاں تک کہ آپ سرکار کے ساتھ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے. ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا، یہ کون تھے؟ ابن امی خدیجہ، یہ ہماری مقدس ماں سیدہ خدیجہ کے چچا زاد تھے. ام مانے چچا، ابن لڑکا، چچا کے لڑکے یعنی کزن تھے، چچا زاد تھے. ان کے پاس لے کے پہنچے. یہ ورقہ بن نوفل تھے کون؟ کانم رعن تنصر فی الجاہلیہ، یہ وہ شخص تھے جو ایام جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے. ان کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ایام جاہلیت میں، دور جاہلیت میں آپ کیا ہو گئے تھے؟ تنصرہ، نصرانی ہو گئے تھے. وہ کانا یکتب العبرانی، اور آپ کتابت فرماتے تھے. آپ انجیل کو عبرانی زبان میں اور عربی زبان میں لکھا کرتے تھے، ترجمہ کرتے تھے آپ. ٹھیک ہے، تو باتیں ابھی بہت ساری ہیں، میں اختصار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نمبر 1، آپ کے ذہن پہ ممکن ہے سوال ابھر رہا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ خشیت کیسی تھی. فرماتے ہیں کہ قد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں. گھبراہٹ، ڈر، تو میں اپنی جان کو ڈر گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے مختلف باتیں بیان کی ہیں، 12 اقوال پیش کیے ہیں، مگر میں 3 قول پیش کروں گا جو راجح قول ہیں. بقیہ اقوال مرجوح ہیں، ہم بیان بھی نہیں کر پائے. 3 اقوال جو راجح قول ہیں. ایک تو یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ لقد خشیت علی نفسی، میں بلا شبہ اپنی جان کو ڈر گیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا یہ فرمانا چاہتے تھے یہ جو مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو کیفیات کا یہ عالم ہے، میں شاید آگے چل کر اس بار وحی کو اٹھا نہ سکوں، میں بار وحی کا متحمل نہ ہو سکوں. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں کہ جب میں نبوت کا اعلان کروں گا تو ایسی صورت میں کفار مکہ درپے آزار ہو جائیں گے، مجھ پہ بڑے مصائب ڈھائیں گے، ظلموں، ستموں، جور و جفاؤ استبداد کے شعلے میری راہوں میں بچھائیں گے. ہو سکتا ہے کہ میں ان مصائب و آلام و مظالم کو دیکھ کر میرے اندر برداشت کرنے کی سکت نہ ہو، برداشت کرنے کا پیمانہ نہ ہو. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں کہ آقا یہ فرمانا چاہتے تھے کہ خدیجہ ایسا نہ ہو جب نبوت کا اعلان کروں، وحدانیت کی اشاعت کروں، خداوند قدوس کی توحید کا اعلان کروں اور ان کے سالہ سال صدیوں کے خود ساختہ معبودوں کے خلاف محض آرائی کروں، ایسا نہ ہو کہ میں شہید کر دیا جاؤں. اب بھی بات مکمل نہیں ہوئی، پھر خدشہ پیدا ہوتا ہوگا ذہن میں آپ کے، کیا نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہادت سے ڈرتے تھے؟ قتل ہونے سے ڈرتے تھے آقا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں قتل کر دیا گیا، میں شہید کر دیا گیا، تو پھر خدا کا دین مکمل کون کرے گا؟ تبلیغ کے احکام کون، تبلیغی مشن کو جاری کون رکھے گا؟ اور دین کی تکمیل کا باعث کون بنے گا؟ خداوند قدوس کے احکام کو عام و تام کون کرے گا؟ شرک و کفر کی نجاستوں کو دور کون کرے گا؟ یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ معاذ اللہ آپ ڈرتے تھے قتل ہونے سے، شہادت سے، اور نبی ڈر جائے قتل سے، شہادت سے، موت سے، سوال نہیں پیدا ہوتا. آقا یہ سوچ رہے تھے میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں، اگر میں قتل کر دیا گیا تو یہ دین مکمل کیسے ہوگا؟ یہ جو لوگوں میں کفر
کفر و شرک کا بازار گرم ہے. یہ جو لوگ انسانیت کا سبق بھلا چکے ہیں، لوگ آدمیت کی فضاؤں سے نکل کر شیطانیت کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، ان کو انسانیت سے سرفراز کون کرے گا؟ ان کو آدمیت سے روشناس کون کرے گا؟ انہیں مہذب کون بنائے گا؟ انہیں باایمان کون بنائے گا؟ انہیں قرب خدا کون عطا کرے گا؟ سبحان اللہ. یہ مطلب ہے اس کا. مطلب نہیں ہے معاذ اللہ سرکار ڈرتے تھے موت سے یا قتل ہونے سے، ایسا نہیں ہے. استغفر اللہ. اور اگر یہ مطلب ہے کہ سرکار یہ فرما رہے ہیں لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں کہ میں یہ بار وہی نہ اٹھا پاؤں گا، تو ایک امر فطرت ہے. سرکار پر پہلی وحی جب نازل ہوئی ہے اقرا کی صورت میں، سورہ اقرا کی صورت میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیات طاری ہوئی آپ نے سماعت کیا حدیث کے آئینے میں کہ دل دھڑک رہا تھا. 3 میل سفر کرنے کے بعد دل دھڑک رہا تھا، اور سرکار فرما رہے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، کپڑا اڑاؤ، کپڑا اڑاؤ. تو آقا سوچنے لگے جب پہلی وحی کا یہ عالم ہے، ابھی سلسلہ وحی کا شروع ہوگا، جانے کتنی بار وحی نازل ہوگی تو میری کیفیات کیا ہوگی. سرکار یہ سوچ رہے تھے. اور اگر مصائب و آلام پر میں صبر نہ کر پاؤں گا تو سرکار فطرت انسانی کی بنیاد پہ بول رہے تھے. لیکن کہنے کا مطلب ہے خداوند قدوس تیرا فضل و احسان ہے، تو نے مجھ پر وحی نازل فرمائی. میرے مولا پہلی وحی نازل تیری ہوئی ہے، میری کیفیات کا یہ عالم ہے. مولا تعالیٰ لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں، پتہ نہیں آگے چل کر میں تیرے سلسلہ وحی، تیرے سلسلہ نزول وحی کا متحمل ہو پاؤں کہ نہ ہو پاؤں، لوگوں کے مصائب عالم کو سہ پاؤں کہ نہ سہ پاؤں. مولا تعالیٰ مجھے ہمت دے، حوصلہ دے، طاقت دے کہ میں تیرے نزول وحی کی کیفیات کو برداشت کر سکوں، اور مصائب عالم کے پہاڑوں میں چلنے کے بعد بھی میرے مشن میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ معاذ اللہ سرکار ڈر گئے، مرعوب ہو گئے. اگر لفظی معنی دیکھا جائے ہے نا، بعض لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، غلط مطلب بیان کرتے ہیں، سرکار کی عظمت شان کا خیال نہیں کرتے، اور شروع حدیث کا مطالعہ بھی نہیں کرتے، غلط سلط معنی مطالعی بتاتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ اس کا مطلب ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. تو اب آپ دیکھیں یہ اہم تھا جس کی تشریح بہت ضروری تھی. اب تھوڑی دیر حضرت ورقہ بن نوفل کے بارے میں. ہماری ماں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کہاں گئی؟ حضرت ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ سیدہ خدیجہ کے ابن ام یعنی چچازاد تھے، کزن تھے. حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ، یاد رہے ابھی میں ثابت کروں گا، حضرت ورقہ بن نوفل صحابی رسول ہیں. سبحان اللہ. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی، میں پوری تعریف کر دوں تاکہ تمام چیزیں تو شامل ہو جائیں، جی. پر یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں. صحابی اس خوش نصیب خوش بخت انسان کو کہتے ہیں. یوں کہو صحابی اس خوش بخت خوش نصیب مرد کامل کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. بلکہ یوں کہو صحابی اس خوش بخت خوش نصیب مومن کامل کو کہتے ہیں، سبحان اللہ. جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، سبحان اللہ. آپ کو دیکھا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، آپ پر ایمان لایا ہو، اور تا دم حیات ایمان پر قائم رہا. سبحان اللہ. اسے صحابی کہا جاتا ہے. اور صحابی کے مرتبے پر غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا
بھلے وقت کا امام اعظم کیوں نہ ہو، وقت کے غوث اعظم کیوں نہ بے شک ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابی کا مرتبہ بے حد بلند ہے۔ میں نے بارہا وہ آیت قرآنیہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا قرآن مقدس میں کُلًّا وعد اللہ الحسنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سرکار کا ہر صحابی جنتی ہے، سبحان اللہ اور میرے آقا کے صحابی 1,24,000 ہیں۔ سبحان اللہ ہر صحابی جنتی ہے۔ سبحان اللہ نہایت جو معاملہ صحابہ کرام کے درمیان ہوا ان میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنا تو بہت دور ہے، پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ بے شک سمجھا آپ نے کہ وہ سب جنتی ہیں، اور جو کچھ ہوا وہاں نفس کو دخل نہیں تھا، وہ اجتہادی معاملات تھے، ہمیں اس میں پڑھنا نہیں ہے۔ ہمیں سارے صحابہ کا احترام کرنا ہے، سرکار کے سارے صحابہ، امیر معاویہ ہوں، حضرت عقیل ہوں، سارے صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، بے شک آنکھوں کے نور ہیں، بے شک دلوں کے سرور ہیں، بے شک ہماری محترم ہے، واجب الاحترام ہے، بے شک واجب العظمت ہے، واجب العزت ہے، واجب الادب ہے۔ بے شک کسی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بدگمانی آپ کو ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دے گی۔ اصحابی کا نجوم میرے آقا نے فرمایا ہے، یہ بھی کہا اصحابی کلہم عدول، یہ عدول عادل کا صیغہ مبالغہ ہے، عدول بروزن فعول، اصحابی کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں۔ یہ عادل بھی اصطلاحی لفظ ہے، ایک تو عادل مانا ہوتا ہے انصاف کرنے والا، یہاں وہ نہیں ہے۔ عادل اصطلاح میں اسے کہتے ہیں جو ایسا تقوی شعار ہو، ایسا متقی پرہیزگار ہو، ایسا زہد و ورع کا شہسوار ہو کہ اس کی حیات کا ایک لمحہ بھی سرکار کی سنت و شریعت کی حد سے باہر نہ ہو، اسے عادل کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ تو سرکار فرمایا کہ میرے سارے صحابہ عادل ہیں، یعنی تقوی کی انتہائی منزل پہ فائز ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی اقتدا کرے گا وہ راہ راست میں رہے گا، سبحان اللہ ہدایت کی راہ میں رہے گا۔ بے شک بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی تو اب رہی بات کہ صحابی اسے کہتے ہیں سرکار سے ملاقات کی ہو حالت ایمان میں اور تا دم اخیر ایمان پر قائم رہا۔ میں ملاقات کی بات اس لیے کرتا ہوں، دیکھنے کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ کچھ ایسے بھی صحابہ نابینا گزرے ہیں، تو نابینا صحابی نے دیکھا تو نہیں سرکار کو، جی نہیں ہم دیکھنے کی قید نہیں لگائیں گے، ملاقات لقاء، ٹھیک ہے؟ جس نے سرکار سے ملاقات کی ہو یا دیکھا ہو، بھلے آنکھوں سے دیکھا ہو یا بغیر آنکھ سے دیکھا ہو، ہے نا، سلب بینائی کی صورت میں ملاقات کی ہو سرکار، یا کسی نے دور سے دیکھا ہو، قریب نہیں آ سکا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اور تا دم اخیر ایمان پہ قائم رہا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ حضرت ورقہ بن نوفل بلا شبہ ایام جاہلیت میں انہوں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، حدیث پاک شاہد ہے، ورقہ بن نوفل نے کبھی بھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ آپ ان بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، اور بیزار ہو کر آپ نے بڑے لمبے لمبے سفر بھی کیے، اور بالآخر آپ نے نصرانیت قبول کر لی، وہ دین عیسوی قبول کی جو دین عیسوی غیر متبدل تھی۔ یعنی بھئی اس زمانے میں بھی دو قسم کا دین عیسوی چل رہا تھا، ایک وہ دین عیسوی جو محرف تھا، لوگوں نے تحریف کر دی تھی، تبدیلیاں لوگوں نے پیدا کر دی، تغیر لوگوں نے پیدا کر دیا تھا دین عیسوی میں، محرف دین عیسوی پر نہیں، بلکہ آپ نے غیر متبدل دین عیسوی، جو دین عیسوی محرف غیر محرف تھا، آپ اس دین کو اختیار کر کے نصرانی بن چکے تھے۔
لیکن ابھی آگے آپ سنیے گا انشاءاللہ، میں ابھی بتا دوں ذرا، میں تمہیدی طور پر انشاءاللہ آئندہ حدیث آئے گی ان کے سلسلے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے چوتھے سال آپ کا وصال ہوا ہے، اور غار حرا میں وہی نازل ہونے کے بعد 3 سال تک حکم یہ تھا خداوند قدوس کی جانب سے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علل اعلان تبلیغ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، بڑی رازداری کے ساتھ اور رشتہ داروں میں اقربا میں رازداری کے ساتھ، علل اعلان نہیں، بمانگے دہل نہیں، کھلا نہیں. اور نبوت کے چوتھے سال آیت قرآن نازل ہوئی، فصدع بما تؤمر، میرے حبیب اب آپ علل اعلان کھلا نبوت کا اعلان کیجیے، سبحان اللہ، رسالت کا اعلان کیجیے، حق کو عام و تام کیجیے، دعوت حق دیجیے، اعلاء کلمت الحق کیجیے، حقانیت کی جانب بلائیے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے. حضرت ورقہ بن نوفل کا وصال نبوت کے چوتھے سال ہوا ہے، تو لہٰذا ماننا پڑے گا کہ آپ صحابی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان کا زمانہ بھی پایا آپ نے، اور وہ زمانہ یہ پایا جو زمانہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دہل نبوت کا اعلان فرمایا، یعنی احکام عام و تام کیے آپ نے کھلا. اب بول، حدیث پاک یہ بھی کہتی ہے، حضرت ورقہ بن نوفل راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے ملاحظہ کیا فرمایا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے پناہ زنوکوب کیا جا رہا ہے. امیہ بن خلف جو آپ کا آقا تھا، جس کے آپ زرخرین غلام تھے، اب امیہ بن خلف نے حضرت بلال کے گلے پہ رسی باندھ کر تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر گھسیٹ رہا ہے، سینے پہ پیٹھ پہ ادنی سل کو لاد رہا ہے، بے پناہ مظالم ڈھا رہا ہے. حضرت بلال کا کمال ایمان پہ، حضرت بلال کمال ایمان پہ ہماری زندگی کا سارا اثاثہ قربان ہے، میرے والدین قربان، بے شک، ہم سب کی محبتیں قربان. حضرت بلال تپتی ہوئی ریت میں گھسیٹے جا رہے ہیں، رسی گلے میں بندھی ہوئی ہے، بندہ گھسیٹ رہا ہے، آپ کی سانس ادھر کی ادھر ہو رہی ہے، اور پھر آپ کو تپتی ریت میں پیٹھ کے بل سلا کر اوپر سے اذنی سل کو لادا جا رہا ہے، بے پناہ مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. امیہ بن خلف بولتا ہے بلال زندگی چاہتا ہے تو اسلام چھوڑ دے، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے الگ ہو جا. امن و امان چاہتا ہے، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے. اگر تو تمانیت چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، مظالم سے بچنا چاہتا ہے، دامن مصطفیٰ چھوڑ دے. حضرت بلال نے فرمایا تھا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، خواہ تو میری زندگی کے چراغ کو گل کر دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے خون کا آخری قطرہ نچوڑ دے، میں پھر بھی دامن مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتا. آپ مظالم سہتے ہوئے بھی احد 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 کا نعرہ لگا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. جب یہ نعرہ لگا رہے تھے ورقہ بن نوفل گزر رہے تھے اتفاق سے، آپ نے کہا بلال احد احد احد. بلال احد احد بولتا رہا، ان کے مظالم کی پرواہ نہ کر، مصائب کی پرواہ نہ کر، دور و دفع کی پرواہ نہ کر. سبحان اللہ. یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سرکار پر ایمان لا چکے تھے، تبھی تو کہہ رہے ہیں احد 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 پکارتا رہا. ان سے معلوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مصائب و علام تدروزہ ہیں، عارضی ہیں، جو محبت کی حدیث مجھے یاد آ گئی، ٹائم لمبا ہوتا جا رہا ہے. ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ کبھی آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اللہ کا بندہ مرد مومن میدان کارزار پہ جاتا ہے خدا رسول رضا کے لیے، جنگ میں، جہاد میں، اور آج کے زمانے میں تو مرنا بڑا آسان ہو گیا ہے، صاحب گولی چلا دی پھر سے ختم ہو گیا. کہ وہ دور ایسا دور تھا، ایسے نہیں مارا جاتا تھا.
تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے. تیروں سے کیا آدمی فوراً مر جاتا ہے؟ جی نہیں، زخم پہ زخم لگتا، زخم پہ زخم لگتا، پھر جا کر پیرو پرواز ہوتی تھی. کتنی تکالیف ہوتی ہوں گی ہم خود سوچ سکتے ہیں. کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ایک مرد مومن میدان کارزار پہ جاتا ہے، جب وہ شہید کیا جاتا ہے، جتنی ضربیں لگتی ہیں، جتنے وار ہوتے ہیں، جتنے زخم دیے جاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ایک شہید کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چیونٹی کاٹ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان جیسے اللہ چیونٹی کاٹ رہی ہے. یہ راہ خدا میں شہید ہونے کی لذت ہے میرے بھائی. سبحان اللہ انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، فقط اتنا جیسے چیونٹی کاٹ لے. خواہ تلواریں چلے، خواہ نیزے سرسن آئے، خواہ تیروں کی بچھار ہو، کیا بھالوں کا وار ہو، مگر شہید کو کیا محسوس ہوتا ہے جیسے چیونٹی کاٹ لی. حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ یہ بلا شبہ کیا ہے؟ صحابی رسول ہے. اور انشاءاللہ آپ آئندہ جمعہ کے بعد جمعہ جو آئے گا اس پہ سماعت کریں گے. جب حضرت خدیجہ ان کے پاس پہنچی سرکار کو لے کر، پھر آپ نے کیا فرمایا. چند باتیں اور ہے گئی ہیں آخری، اس میں نہیں لکھا ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے یہاں کہ آپ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے. آپ کو عربی زبان، عبرانی زبان، سریانی زبان میں مہارت تامہ حاصل تھی. آپ انجیل کو عبرانی میں، عربی میں ترجمہ کرتے تھے، اور انجیل نازل ہوئی تھی سریانی زبان میں. میں نے پہلے عرض کیا ہے، یاد رکھیں، نوٹ کر لیں اس کو، کہ خداوند قدوس کی جو کتابیں آئیں، جو صحیفے آئے، وہ سارے صحیفے، ساری کتابیں جو آئیں خداوند قدوس کی نبیوں پر نازل ہوئی، وہ عربی زبان میں نازل ہوتی تھی. اب نبی اس کا ترجمہ اس علاقے کی زبان میں پیش کرتے تھے، لیکن نبی پر جو نازل ہوتی تھی کتاب اللہ کی یا اللہ کا صحیفہ، وہ عربی زبان. سبحان اللہ تو اس سے بھی عربی زبان کا تقدس سمجھ میں آتا ہے. ادھر نبیوں کی زبان ہے، یہ قبر والوں، قبر میں بھی یہی زبان ہوگی. پتہ ہے آپ کو ایک قبر میں سوال کیا اردو میں ہوگا، انگلش میں ہوگا، پنجابی میں ہوگا، سندھی میں ہوگا، ہندی میں ہوگا، کہ جناب علی میمنی میں ہوگا؟ جی نہیں، ہر ایک سے سوال عربی میں ہوگا. بے شک خواہ وہ زبان کسی کی پنجابی ہو، کہ میمنی ہو، کہ گجراتی ہو، کہ سندھی ہو، کہ کینیڈی ہو، کہ فارسی ہو، کہ فرینچ ہو، کہ کوئی اور زبان ہو، اڑیا ہو کہ بنگالی ہو، سوال سب سے عربی. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق حاضر. 3 سوال ہے نا بھائی، جی 3 سوال کس کس کو یاد ہے؟ بہرحال 3 سوال ہے نا. پہلا سوال کیا ہوگا مصطفیٰ بھائی؟ ہمارا رب کون ہے؟ مر رب، تمہارا پروردگار کون ہے. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ تمہارا دین تمہارا دین کیا ہے. کیا ہے؟ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے، وہی چلے گا پتہ ہے نا. نماز کا سوال تھا، نماز کا سوال تو قیامت میں ہوگا نا. شاعر کہتا ہے روز محشر کے جان گداز بود، روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود. یعنی جب میدان حشر میں جان پگھل رہی ہوگی، ہے نا، ایسے وقت میں پہلا سوال نماز پر ہوگا. نماز کا سوال تو قیامت میں ہے، قبر میں سوال سرکار کے بارے میں ہے، ایمان کے بارے میں ہے. اگر چاہتے ہو کہ قیامت میں صحیح و سالم
ان مروں سے گزر جاؤ، اس سے پہلے قبر کی منزل ہے، عالم برزخ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہیں دامن میں آنا ہوگا، مومن کامل بننا ہوگا، سرکار کی محبت سے اپنے دل کو مدینہ بنانا ہوگا۔ بے شک انشاءاللہ۔ بات سن رہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ساری کتابیں صحیح اللہ کی جو نازل ہوئی ہیں کس زبان میں؟ نبیوں پر، عربی میں۔ اور نبی جس علاقے کے نبی ہوتے تھے وہاں کی زبان کے لحاظ سے اس کا انٹرپریٹیشن یا ٹرانسلیشن پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور انجیل تھی سریانی زبان میں، گویا سریانی زبان کو آپ عبرانی میں اور عربی میں آپ ترجمہ کرتے تھے۔ کون؟ حضرت ورقہ بن نوفل، اتنے بڑے عالم جس وقت آپ، 3 زبانوں میں مہارت تھی اقسام کو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب تک جنت میں رہے، دنیا میں آنے سے پہلے زمین میں، آپ کی زبان کیا تھی؟ عربی زبان، عربی، کیونکہ جنت کی زبان عربی ہے۔ تو آج زمین پر آئے تو آپ کی زبان سریانی ہو گئی۔ اور صرف وہ یوں تو حدیث پاک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں آتی تھی، 7 لاکھ زبانیں آتی تھی، ہے نا؟ تو یہیں سے ایک بات اور آج پتہ نہیں بات پہ بال بنتی جا رہی ہے، تو یہیں سے ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پکار رہا ہے پنجابی زبان میں، کوئی پکار رہا ہے سندھی میں، کوئی پکار رہا ہے گجراتی میں، کوئی انگریزی میں، کوئی فارسی میں، کیا آقا سب کی زبان سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے ہوں تو میرا نبی صرف آدم کا نبی نہیں ہے، کم و بیش 1,24,000 نبیوں کا نبی ہے۔ میرے نبیوں کتنی زبانیں آتی ہوں گی؟ ارے میاں زبان تو زبان والوں کی زبان تو زبان ہے، میرے مصطفیٰ کی وہ شان ہے، میرے مصطفیٰ کو زبان والوں کی زبان بھی آتی تھی اور بے زبانوں کی زبان بھی آتی تھی۔ آقا میرے پتھر کی زبان سمجھتے تھے، کنکریوں کی زبان سمجھتے تھے، درختوں کی زبان سمجھتے تھے، شجر کی زبان سمجھتے تھے، حجر کی زبان سمجھتے تھے۔ یا رسول اللہ۔ تو بہرحال ورقہ بن نوفل کی یہ شان تھی۔ تو آپ کتابوں کا ترجمہ انجیل جو سریانی زبان میں ہوتی تھی، ترجمہ اس کا عبرانی اور عربی میں کریں۔ انشاءاللہ آئندہ سماعت کریں گے جو باتیں ہوں گی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جلدی سے کوئی سوال ہو، کنفیوژن ہو، پیش کریں۔ ہاں آپ نے کچھ سوال کیا تھا نیاز صاحب کو درمیان میں، 3 سوال کیے جائیں، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہاں پہلی بات تو یہ ہے، میں جواب بتا بھی دوں آپ کو، اصل تو خبر کی بات ہے کہ وہاں یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ ہاں یہی تو بات ہے، جواب آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اگر خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، تو پھر اگر سرکار کی محبت پہ مرے ہو، خود بخود جواب آ جائے گا، زبان بھی عربی ہو جائے گی، جواب بھی آ جائے گا۔ مر ربک، بندہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بندہ جواب دے گا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جناب۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ جو حضور کے عشق میں دنیا میں جو ہے دیوانہ رہا، روتا رہا، تو کسی جگہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال ہوگا تو حضور فرمائیں گے یہ میرا بندہ، یہ اللہ کا بندہ، یہ میرے لیے جب دنیا میں تھا تو یہ روتا تھا، اس سوال کا جواب میں دوں گا۔ کیا یہ ہے کہیں اس طرح کی بات؟ ایسا نہیں ہے۔ جی تو بندہ اگر واقعی عاشق رسول ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہے جی تو جواب خود بخود اس کی زبان پہ آ جائے گا۔ البتہ حدیث اتنی ضرور ہے کہ بعض وہ خوش نصیب حضرات ہوں گے ان سے سوال قبر ہی نہیں ہوگا، اور ایسی بھی حضرات ہوں گے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ، یہ میری بھی ذہن میں آپ نے ساری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملاقات کی اور نہ آپ نے ان کو دیکھا، تو وہ کیا صحابی ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جی مصطفیٰ بھائی کا سوال یہ ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرن ہے یا قرن ہے بہرحال،
تو یہ آیا صحابی ہیں یا نہیں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کرتے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ عاشق زار تھے، عاشق صادق تھے، محب صادق تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ بظاہر آپ نے سرکار کے دیدار سے آپ مشرف نہ ہوئے، لیکن آپ نے باطنی آنکھوں سے سرکار کو بارہا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ سارے حلیے آپ کو یاد تھے۔ بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم مولائے کائنات کو ایک قمیص دے کر بھیجا کہ جاؤ اویس کو دے آؤ۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے سوال کیا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے؟ ہاں بارہا دیکھا ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح سرکار کی بھویں ملی ہوئی تھی کہ جدا تھی؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت فاروق اعظم مولائے کائنات تھوڑی دیر کی سکتہ طاری ہو گیا، سکوت طاری ہو گیا، آپ جواب نہ دے سکے۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ ہمیں ملی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ آپ نے باطنی آنکھوں سے بارہا دیکھا ہے کہ چونکہ صحابی کی تعریف میں یہ قید ہے کہ وہ سرکار سے ملاقات کرے، چونکہ ملاقات آپ نے کبھی نہیں کی، آپ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، لیکن محض تابعی نہیں، آپ خیر التابعین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تابعین میں سارے تابعین میں بہتر، سارے تابعین سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا کی جائے۔ آج 1 گھنٹہ ہو گیا ایک سوال جی۔ وہ یہ کہ حضرت ابو طالب، جیسے آپ نے ابو طالب طلحہ بن نوفل کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے بلال کو دیکھ کر کے کہا احد احد احد، تو حضرت ابو طالب نے تو ہر مرحلے پر آپ کی اسلام پھیلانے میں مدد فرمائی۔ ہم نے یہ آپ نے سوال کیا، ایک تفصیل طلب جواب ہے۔ مختصر میں یہ بتا دوں، حضرت ورقہ بن نوفل نے صرف آہد نہیں کہا تھا، بلکہ آپ باضابطہ ایمان لائے تھے۔ یہ بات اور ایمان کے لیے 2 شرطیں ہیں، خوب یاد رکھیے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ شرح عقائد جو علامہ سعد التزانی کی بڑی مائناز کتاب ہے جو درسیات میں شامل ہے، آپ نے ایمان کی تعریف میں 2 شرطیں لگائی ہیں: التصدیق بالجنان والاقرار باللسان۔ ایمان کہتے ہیں دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ ابو طالب بلا شبہ دل سے جانتے تھے، مانتے تھے کہ میرا بھتیجا بلا شبہ اللہ کا رسول ہے، اور آپ نے اخیر وقت تک سرکار کا ساتھ دیا۔ جس وقت کفار مکہ نے آ کر دھمکی دی تھی کہ ابو طالب ہم تمہاری وجہ تمہارے بھتیجے کو چھوڑ رہے ہیں، اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، اب آئندہ اگر تمہارے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کے خلاف کوئی لفظ کہا ہم تمہاری رعایت نہیں کریں گے، ہم تمہارے بھتیجے کو کیسرے کردار تک پہنچائیں گے۔ دھمکیاں دی۔ ابو طالب بھی سہم گئے، چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے۔ سرکار تشریف لائے تو چچا بولنے لگے کہ بھتیجے میرے پیارے بیٹے، ابھی ابو جہل آیا تھا، فلاں فلاں کفار مکہ آئے، دھمکیاں دے کر گئے ہیں، تو میری حالت دیکھ رہے ہو، میں بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا ہوں، ہڈیاں میری جواب دے چکی ہیں، تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں بے رعایت نہیں کریں گے، ایسا کرو تھوڑی سی نرمی لے آؤ، کچھ کمی لے آؤ اپنے مشن میں۔ تو میرے آقا جلال میں آ گئے، کہا چچا جان آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کی بنیاد پر میں تبلیغ کر رہا ہوں؟ چچا جان آپ ساتھ دیں نہ دیں مجھے پرواہ نہیں، مگر میں اپنا مشن روکوں گا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو چچا کے اندر بھتیجے کی محبت جناب عالی عود کر آئی، شدت ہو گئی، شدید ہو گئی۔ فرمانے لگے کہ میرے بیٹے محمد جاؤ خوب تبلیغ کرو، جب تک میری بوڑھی ہڈی میں جان باقی ہے تمہارا کوئی ایک بال بیگا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ لیکن آپ نے اقرار باللسان نہیں کیا زبان سے۔ تو آخری وقت میں جب آخری وقت تھا آپ کا، سرکار تشریف لے گئے، تو میرے آقا نے فرمایا چچا جان اب تو کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو آپ پڑھنے ہی جا رہے تھے، پڑھا چاہتے تھے،
ابو جہل وغیرہ بیٹھے تھے، تو آپ نے سوچا اگر ابھی کلمہ پڑھتا ہوں تو یہ عرب کہیں گے کہ میں نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ابو طالب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قطعی طور پہ نہ وہ ابو جہل کی طرح ہے نہ ابو لہب کی طرح ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ایمان کی شرط نہیں پائی گئی ہے تو لہٰذا ہم انہیں مسلمان نہیں کہتے، مگر یہ ہے حدیث پاک میں ہے کہ آپ کا پورا بدن جہنم سے آزاد رہے گا، اب میں ایک سوال کرتا ہوں، صرف آپ کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، جی میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں، وہ کون سی بات ہے جو اللہ کہتا ہے کہ یا نبی یا اے میرے پیارے نبی میں آپ کو قیامت میں راضی کروں، کن کی راضی کر لے گا؟ کبھی اس پہ دھیان دیں آپ لوگ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ہم جیسے ہم لوگوں نے آپ کے لیے کیا کیا؟ 3 سال شیبہ میں آپ لوگوں کے لیے بند رہے، آپ کا خاندان کھانے کھانے محتاج ہو گیا، چمڑا کھاتے تھے آپ لوگ پکا کر کے، اللہ کن کی راضی کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس پہ دھیان دیا کیجیے، جب سوال کریں تو اپنے ایمان کو بھی ذات ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم پر ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو آسان ہے، وہ 3 سال تک ان کے لیے کھانا بھی ان کو کھانے کو ملا، وہ واقعات آپ بیان کرنے میں بہت لمبا واقعہ ہے، میں نے صرف اتنی سی بات کی۔ جزاک اللہ۔ سورہ والضحیٰ کی آیت ہے نا، سبحان اللہ، ایک جائے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ سبحان اللہ۔ سرکار ایک بار رو رہے تھے، اشکبار تھے، جبریل امین تشریف لائے، آقا آج اس قدر گریہ فرما رہے ہیں، رو رہے ہیں، آقا وجہ کیا ہے؟ کہا میں میری امت کے لیے پریشان ہوں، میدان حشر میں ان کا کیا حشر ہوگا، نجات کیسے ہوگی، مغفرت کیسے ہوگی؟ جبریل امین اللہ کی بارگاہ پہنچے، مولا تعالیٰ تیرے حبیب بہت رو رہے ہیں گناہگار امتوں کے لیے، رب نے یہ آیت نازل فرمائی، جبریل آیت لے جاؤ، میرے مصطفیٰ تسکین مل جائے گی کہ عنقریب خدا آپ کو اتنا اختیار دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، اتنا عطا کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ خدا بند قدوس قیامت کے روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گناہگار امتوں بخشوانے کا اتنا اختیار دے گا جتنے کو چاہے بخشوانے، یہاں تک کہ سرکار راضی ہے۔ لیکن معلوم ہے جب یہ آیت آئی تو میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے سارے گنہگار امتی جنت میں پہنچ جائے، اگر ایک امتی میرا جہنم میں رہا تو خدا سے عرض کر دو میں خدا سے راضی نہیں ہوں گا۔ یہ مقام محبوبیت ہی ہے نا، مقام ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ جی نہیں وہ آپ نے جواب دے دیا، میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا آپ نے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کاغذ دیا تھا بیماروں کا کاغذ دیا تھا، کاغذ دیا تھا۔ ہاں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین، اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین، اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین، اللہم اغفر لنا فإنک خیر الغافرین، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا، اللہم ارزقنا شفاعت نبیک الکریم، اللہم ارزقنا حب نبیک الکریم، اللہم ارزقنا زیارت حرمک و زیارت حرم حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرارا کرارا۔ ملکہ پروردگارہ بندہ نواز تیرے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل مولا تعالی ہم سب کی اس مقدس محفل میں متبرک بزم حاضری کو قبول فرما دے۔ یا اللہ حدیث پاک بیان کرنے میں، اس کی شرح بیان کرنے میں جو غلطی خامی ہی ہو مولا تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حدیث پاک صحیح طور پہ پڑھنے اور
حدیث پاک کے احادیث کے احکام عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اللہ ہمیں شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھال۔ مولا تعالیٰ جناب اکرام الحق مرحوم کا انتقال ہو گیا، مولا تعالیٰ اکرام الحق مرحوم کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ انہی قبروں کو کشادہ فرما دے، انہی قبروں کو کشادہ فرما دے۔ یا اللہ ان کو جوار رحمت پہ جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو نور و نکھت سے معمور فرما دے۔ ان کے سارے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کو جاکنی کے عالم میں ہماری حفاظت فرما، ہماری مدد فرما، اور قبر کی تنگی سے، قبر کے دبوچنے سے ہمیں محفوظ فرما، قبر کے سوالوں میں جواب دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جناب سعد، یہ 3 برس کا بچہ ہے مولا تعالیٰ، سعد نامی 3 برس کا بچہ جو بول نہیں سکتا، بول نہیں پا رہا ہے، مولا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، تو مسبب الاسباب ہے۔ یا اللہ اس بچے کو بولتا بنا دے، اللہ اس بچے کی زبان کھلوا دے، یا اللہ اس کو بولنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اور اس ساتھ اس بچے کی نانی کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی، یا اللہ انہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ عبد الشیخ 27 سالہ جوان ہیں، یہ ICU میں ہے، مولا تعالیٰ سخت تکلیف کے مرحلے میں ہے، یا اللہ ان کے حال زار پہ کرم فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہمیں حفظ و امان میں رکھ، ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔